اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنگالی عملیات گوہر میں خوش آمدید دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خاص ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ ٹاپک ہفتہ وار کے جو وظائف ہیں ان پر مشتمل ہے، اور یہ وظائف بھی کسی عام شخصیت کے، کسی عام صوفی بزرگ کے بتائے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے یہ بتائے ہوئے ہفتہ وار کے وظائف ہیں، 7 دنوں کے یہ وظائف ہیں۔ یہ انشاءاللہ تعالی عز و جل ہر روز ایک دن کا جو ہے وہ وظیفہ، ہر روز ایک نہ ایک دن کا جو ہے وہ عمل آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا، یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ سب سے پہلے تو حضرت امام غزالی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کسی بھی قسم کے تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں جانتے تو ان کے لیے یہی ہے کہ وہ حضرت امام غزالی کے اوپر جو ہے وہ ریسرچ کریں، اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ حضرت امام غزالی کون تھے۔ اور حضرت امام غزالی سے جڑا ہوا ایک بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے، حضرت امام غزالی کا واقعہ ہے، اور وہ واقعہ معراج شریف سے جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ چونکہ یہ مہینہ جو ہے یہ ربیع النور شریف کا مہینہ ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کا یہ مہینہ ہے، اور معراج بھی حضور پاک کی نسبت سے ہی ہے۔ اور حضرت امام غزالی کا واقعہ جو بڑا ہی مشہور و معروف ہے، وہ بھی واقعہ معراج کی رات درپیش ہوا تھا۔ تو یہ واقعہ زیادہ ڈیٹیل میں آپ کو جو ہے آپ کے علماء اہل سنت، علماء حق جو ہیں وہ آپ کو بتا سکتے ہیں اس کی جو مکمل ڈیٹیل ہے، لیکن تھوڑی سی جو ہے وہ آپ کی گوش گزار میں کر دوں کہ حضرت امام غزالی وہ ہیں کہ جب معراج کا واقعہ پیش آیا، حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، وہ سلام اللہ علیہ نکل گیا منہ سے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اللہ پاک کے بہت ہی جلیل القدر نبی گزرے ہیں، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احمد مجتبیٰ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ کی جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے اپنی امت کے علماء سے ملائیے، ٹھیک ہے، آپ اپنی امت کے علماء سے ملائیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روح کو جو ہے وہ طلب فرمایا، آپ نے ایک روح کو آواز دی، اور وہ روح جو ہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ تو وہ روح جب آپ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو وہ جو روح حاضر ہوئی تھی اس روح نے کہا کہ میرا نام محمد ہے، اور میرے دادا کا نام فلاں ہے، میرے پردادا کا نام فلاں ہے، میرے لکڑ دادا کا نام فلاں ہے۔ تو ایسے انہوں نے اپنی کئی نسلیں گنوا دی۔ ایک چند روایات میں ایسا بھی آتا ہے کہ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام تک جو ہے وہ اپنا سارا شجرہ نسب جو ہے وہ بتلا دیا۔ اس پر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ آپ فرمانے لگے کہ میں نے تجھ سے صرف تیرا ہی نام پوچھا اور تو نے اپنا شجرہ نسب بیان کر دیا، تجھے پتہ نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں؟ تو اس پر بڑی ہی عاجزانہ گفتگو کرتے ہوئے حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ کی شان بہت ہی وراء الورا ہے، آپ تو اللہ کے پیارے نبی ہیں اور اللہ کے کلیم ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جلالی نبی ہیں، بھلا میں آپ کی شان میں گستاخی کیسے کر سکتا ہوں؟ لیکن جب وہ واقعہ جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، یہ جو واقعہ میں بیان کر رہا ہوں یہ بھی قرآن پاک سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، قرآن پاک میں یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ حضرت امام غزالی کہنے لگے کہ جب اللہ پاک نے آپ سے پوچھا تھا کہ اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، تب آپ نے کہا تھا کہ یہ میرا عصا ہے،
اور اس سے میں اپنی بھیڑوں کے لیے درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں، اس سے میں فلاں کام کرتا ہوں، اس سے میں فلاں کام بھی کر لیتا ہوں، اس سے جو ہے اگر میں تھک جاؤں تو میں اس سے ٹیک لگا کر بیٹھ بھی جاتا ہوں، فلاں فلاں. ٹھیک ہے. تو آپ عرض کرنے لگے وہ پروردگار تھا، آپ نے اس کو یہی کیوں کہا کہ میرے ہاتھ میں یہ ہے، میں اسے یہ کرتا ہوں، میں اسے وہ کرتا ہوں. میں آپ سیدھا سیدھا کہہ دیتے کہ میرے ہاتھ میں جو ہے وہ عصا ہے. وہ ہمارے ایک بہت ہی پیارے صوفی بزرگ درویش وہ اسی واقعے کو کچھ یوں کہتے ہیں کہ پنجابی میں حضرت امام غزالی نے آخیا بھی تو بھی تو رب نو آخ دیویاں جی میرے ہاتھ ڈانگے، تو کیوں آخیا جی میں اندے نال پتر جھاڑنا، میں اندے نال بھیڈاں نو ڈشکر مارنا، میں اندے نال این کرنا، میں اندے نال وہ کرنا. تو وڈا ہے کہ رب وڈا ہے؟ میں تینوں صرف تو صرف آدھا شجرا انہیں سب دسا ہے تے تو اینا جڑا ہے میرے تے جلال بھی کھانا پیا تو رب نو ہی کیوں آکھیا؟ تو سیدھا سیدھا آکھیاں جی یا اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ ڈانگے، باہ گل مک جاوے آئی. ٹھیک ہے. تو بات وہی آ گئی کہ یہ حضرت امام غزالی کون ہیں. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے بات کی. باقی جو ہے یہ قصہ آپ اپنی مساجد کے علماء دین، علماء اہل سنت، علماء حق سے جو ہے آپ یہ پورا کا پورا واقعہ سن سکتے ہیں اور حضرت امام غزالی کی ریسرچ جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. تو آج کا جو بتلایا ہوا وظیفہ ہے یہ بروز منگل. ٹھیک ہے. اور یہ جو وظائف ہیں یہ ہر روز کے ہیں. وہ دن پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار کوئی بھی ہو، نوچندے دنوں کا ہو، عروج ماہ کا ہو، زوال کا ہو، کچھ بھی ہو، بس آپ نے یہی وظائف کرنے ہیں. اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو کچھ بھی پایا صرف اور صرف انہی وظائف کی برکت سے، انہی وظائف کی بدولت ہی پایا. ٹھیک ہے. تو بروز منگل کا وظیفہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا. ٹھیک ہے. اور وظائف پڑھنے کے سب سے بہترین جو ٹائم ہے وہ بعد از نماز فجر کا ہی ہوتا ہے. یہ درود پاک ہے صلی اللہ علی محمد. ٹھیک ہے. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ. تو آپ نے یہ درود پاک آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہی درود پاک جو ہے وہ آپ نے بروز منگل کو 1000 مرتبہ بعد از نماز فجر پڑھنا ہے. اور انشاءاللہ تعالی عز و جل آگے ہر روز کا جو ہے وہ ایک سے دوسرے دن یا ایک سے دو سے تیسرے دن جو ہے وہ ہر روز اور پورے کے پورے جو ہے وہ 7 کے 7 دنوں کے حضرت امام غزالی کے بتائے ہوئے جو بھی وظائف ہیں اور ان وظائف کو کرنے کا بہترین ٹائم کون سا ہے، کون سا وظیفہ کس ٹائم کرنا چاہیے، کون سا وظیفہ کس ٹائم میں بیسٹ ہے. تو انشاءاللہ تعالی عز و جل آگے مزید جو ہے وہ باقی کے جتنے بھی وظائف بچتے ہیں وہ بھی اپلوڈ کر دیے جائیں گے. تو مزید ایسے عملیات و وظائف دیکھنے، سننے، سمجھنے کے لیے آپ ہمارا یہی یوٹیوب چینل بنگالی عملیات غور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، کمنٹ میں اپنا نام لکھیے. آپ کو اس عمل کی اجازت ہے. فی امان اللہ.